زن، ضمیر اور زہر قسط نمبر 4۔ میں نے وہاں سے واپس آتے ہوئے اپنے ہیڈ کانسٹیبل اور تھانے کے ہیڈ کانسٹیبل کو بتایا کہ لڑکی نے کیا کہا ہے۔ غلط کہتی ہے ہیڈ کانسٹیبل اشفاق، تھانے کے ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ ملک صاحب، اس کا تعلق خالد کے ساتھ اچھا بھلا رہا ہے۔ آپ چلتے وہاں میں آپ کو اصل بات معلوم کروا دوں گا۔ آپ پہلے ہی ادھر آگے، پہلے ان سے پوچھتے رام سہائے گاؤں کے نمبردار اور شامی سے، شاید یہ دونوں بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ خالد ان کو بہت انعام دیا کرتا تھا۔ نوروز اور اس کی ماں کے پاس ہی میں پہلے اس لیے چلا گیا تھا کہ ذرا انہیں دیکھ لوں اور سونگھ لوں کہ یہ کیا چیز ہیں، سچ بولتی ہیں یا مجھے ٹرخاتی ہیں۔ میرا اپنا ایک طریقہ تفتیش تھا، میں اس کے مطابق چل رہا تھا۔ میں جو شک لے کر گیا تھا وہ پختہ ہو گیا تھا۔ خالد کے مکان میں آ کر میں نے رام سہائے کو الگ بٹھایا اور مقتول کے متعلق پوچھا۔ اس نے وہی کچھ بتایا جو میں پہلے سن چکا تھا۔ مثلا خالد عیاش تھا اور یہاں آ کر زیادہ عیاشی کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خالد نے اس کے گاؤں کی کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے ہوں گے اور لڑکی کے گھر کے کسی آدمی نے دھوکے میں مقتول کو زہر پلا دیا ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مقتول کی طبیعت اس شام خراب ہوئی تھی جس شام وہ اراضی سے اپنے واپس شہر پہنچا تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسے زہر اراضی پر دیا گیا تھا۔ نہیں، رام سہائے نے جواب دیا، وہ ہمارے گاؤں میں کبھی نہیں آیا تھا اور گاؤں کی کوئی عورت ادھر کبھی نہیں آئی۔ حضور خالد شہزادہ تھا، میرے ساتھ اس کا اچھا تعلق تھا، وہ بڑے قیمتی ہیرے میں ہاتھ ڈالتا تھا۔ میرے ساتھ اس کی دوستی اس لیے تھی کہ کسی کی کوئی زمینوں کا کام ہوتا تھا تو وہ مجھ سے مزدور وغیرہ لیا کرتا تھا۔ وہ کوئی خاص بات نہیں بتا رہا تھا۔ جب میں نے پولیس انسپکٹروں کی طرح بات کی اور اسے اپنا آپ دکھایا تو اس نے باقی باتیں بتائیں۔ آپ جس عورت سے ملنے گئے تھے اس کی بیٹی آپ نے دیکھی ہوگی، رام سہائے نے کہا۔ یہ امیر کبیر ذمہ دار اور جاگیردار لوگ ہیں۔ میں اندر کی بات نہیں بتا سکتا، میں یہ بات یقین سے کہتا ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ خالد کا تعلق تھا، اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ اس لڑکی کا بھائی لاپتہ ہو گیا تھا۔ یہ بھی کوئی ناٹک تھا، اس بارے میں شامہ جانتا ہوگا اور ضرور جانتا ہوگا۔ رام سہائے نے کچھ اور باتیں بتائیں جو میرے کام آ سکتی تھیں۔ میں نے رام سہائے کو اٹھا کر شامے کو بلایا اور اس سے کہا، اس کا آقا مارا گیا ہے، اب وہ جھوٹ نہ بولے۔ یہاں اس مکان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ مجھے سنا دے۔ شامے، میں نے کہا، تم دیکھ رہے ہو میں تفتیش کر رہا ہوں، اگر تم نے کوئی بات چھپائی اور مجھے بعد میں معلوم ہوئی تو تم شہادت چھپانے کے جرم میں گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ وہ بیچارہ مزارع تھا، کوئی چھپانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خالد کی عیاشیوں کی وہی تفصیل سنائی جو مجھے پہلے ہی معلوم تھی۔ نئی بات اس نے یہ بتائی کہ نوروز کے ساتھ خالد کا قریبی تعلق تھا اور نوروز کا بھائی اپنے آپ کہیں نہیں گیا تھا بلکہ وہ اغوا ہوا تھا اور کچھ دنوں بعد اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ کس نے اغوا کیا تھا؟ حضور، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں نے جو سنا ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ میں آپ کو 2 مزاروں کے نام بتا دیتا ہوں، ساری حقیقت وہی آپ کو سنائیں گے۔ تم کیوں نہیں سناؤ گے؟ میں نے کہا، تم مزیروں پر افسر لگے ہوئے ہو، میرا خیال ہے تم برا نہیں بننا چاہتے۔ یہ بات نہیں حضور، اس نے کہا، میں نے عرض کی ہے کہ جو میں نے سنا ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ مجھے ہر بات کا علم ہوتا ہے، لیکن یہاں کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو مجھ سے خفیہ رکھا گیا ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ اس کا تعلق لڑکے کے اغوا کے ساتھ ہے اور اس کا تعلق خالد میاں اس لڑکی کے ساتھ ہے جو بیوہ کی بیٹی ہے۔ اور حضور، یہ دو جو مزیرے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا تو اس واقعے کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہے۔ تم نے ان سے پوچھا نہیں تھا؟ میں نے کہا، تم تو ان سے روب سے بھی پوچھ سکتے تھے۔ پوچھا تھا حضور، شامے نے کہا، روب بھی دیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر مجھے ٹال دیا کہ مالک کا حکم ہے کہ زبان بند رکھو۔ آپ سراج اور مولوی سے پوچھو، مولوی کا نام شفیع ہے، داڑھی کی وجہ سے اس کا نام مولوی پڑ گیا ہے، یہ دونوں بڑے تیز آدمی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ میں جس کسی سے پوچھ گچھ کرتا تھا اس کے ساتھ 1.5-2 گھنٹے اور بعض کے ساتھ اس سے زیادہ وقت لگ جاتا تھا۔ بے شمار باتیں ہوتی تھیں۔ اگر میں اپنا ہر ایک سوال اور ہر سوال کا جواب لکھنے لگوں تو میری کہانی کی 1000 صفحے کی کتاب بن جائے۔ میں آپ کو بڑے ہی مختصر مکالمے اور موٹے موٹے واقعات اور اہم شہادت سنا رہا ہوں۔ مثلا شامے کے ساتھ جو باتیں ہیں ان سے میں قائل ہو گیا کہ سراج اور مولوی کو تفتیش میں شامل کرنا ضروری ہے۔ میں نے ان دونوں کو بلایا اور دونوں کو اکٹھا کھڑا کر کے کہا کہ میں ان سے الگ الگ تفتیش کروں گا، اگر ان کے بیانات میں فرق ہوا تو دونوں کو گرفتار کر لوں گا۔ میں نے انہیں بھی کہا کہ ان کا وہ آقا مر گیا ہے جس کا انہیں ڈر تھا، اب وہ کوئی راہ چھپانے کی کوشش نہ کریں۔ نہ حضور، مولوی نے کہا، ہم ہر بات سچ بتائیں گے۔ ہاں حضور، سراج نے کہا، گناہ دوسرے کریں اور سزا ہم کیوں بھگتیں؟
اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، صرف یہ خیال رکھنا حضور، ہم حکم کے غلام ہیں، جن کا دیا کھاتے ہیں وہ اپنے گناہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، ہماری مجبوری کا خیال رکھنا مائی باپ۔ میں ان جیسے لوگوں کی مجبوری کا بہت خیال رکھا کرتا تھا۔ میں آپ کو اپنی پہلی کہانیوں میں سنا چکا ہوں کہ ان مزیروں اور ان جیسے نوکروں چاکروں کے آقا اپنے گناہ ان کے کھاتے میں کس طرح ڈالا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہے۔ میں مولوی کو الگ لے گیا اور اسے بٹھا لیا۔ مولوی نے پھر میری منت کی کہ میں مقتول کے باپ وغیرہ کو پتہ نہ چلنے دوں کہ اس نے مجھے کچھ بتایا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، گھبراہٹ دور کی، کچھ ہنسی مذاق کی باتیں کر کے اسے اپنے ساتھ کھولا۔ پھر اس نے مجھے ایسی واردات سنائی کہ میرا دماغ روشن ہو گیا۔ میں اس کا سارا بیان نہیں سنا رہا، چیدہ چیدہ حصے سن لیں۔ اس نے بھی خالد کی عیاشیوں کی تفصیل سنائی، وہ یہاں آ کر کیا کرتا تھا۔ پھر اس نے بتایا کہ اب خالد اپنی اراضی پر آیا تو نوروز اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کے ساتھ اپنی اراضی پر آئی ہوئی تھی۔ چند دنوں بعد خالد نے ان کے ہاں جانا شروع کر دیا۔ پھر نوروز بھی ادھر آنے لگی، کبھی وہ اپنی ماں کے ساتھ آتی اور کبھی اکیلی آ جاتی تھی۔ خالد نے شام میں سراج اور مولوی کی ڈیوٹی دی کہ وہ نوروز کے مزاروں پر نظر رکھا کریں کہ وہ ماں بیٹی کو پریشان نہ کریں اور دیانتداری سے کام کیا کریں۔ خالد نے انہیں یہ حکم بھی دیا کہ وہ ماں بیٹی کی ضروریات کا خیال بھی رکھیں۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 مہینہ چلا۔ ایک روز خالد نے سراج اور مولوی کو بلا کر کہا کہ نوروز کے بھائی کو اغوا کر کے وہ اپنے گھر میں رکھیں اور جتنے دن وہ ان کی قید میں ہے اسے کوئی تکلیف نہ ہونے دیں۔ یہ انہیں خالد نے بتایا تھا کہ لڑکے کو کب اور کس طرح رہا کرنا ہے۔ انہیں خالد نے بڑی سختی سے حکم دیا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ شامہ مالکوں کا خاص آدمی ہے، مولوی نے کہا، لیکن خالد میاں نے کہا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ان دونوں نے لڑکے کو اس طرح اغوا کیا کہ مولوی ان کی زمینوں کی طرف گیا۔ لڑکا اکثر گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ وہ سراج اور مولوی سے مانوس تھا، دونوں اس کے گھر کا کام کاج کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ لڑکا مولوی کو مل گیا۔ لڑکے کے ہاتھ میں غلیل تھی۔ مولوی نے اسے ایک طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہاں بہت سے جنگلی کبوتر اور فاختائیں ہیں، انہیں جا کر مارو۔ لڑکا ادھر چلا گیا، مولوی کسی اور طرف نکل گیا۔ فصل اتنے اونچے تھے کہ انہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ مولوی نے لڑکے کو اس طرف بھیج دیا جہاں جگہ ذرا گہری تھی اور وہاں جھاڑیاں وغیرہ اتنی گھنی اور اونچی تھیں کہ گھوڑا غائب ہو جاتا تھا۔ سراج وہاں انتظار میں بلکہ گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک روز پہلے بھی لڑکے کو اغوا کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن لڑکا انہیں ملا نہیں تھا۔ وہ لڑکے کو گھر سے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے، بلکہ گھر سے اٹھانا ہی نہیں تھا۔ ڈرامہ یہ بتانا تھا کہ لڑکا لاپتہ ہو گیا ہے۔ 13-14 سال کی عمر کا یہ لڑکا جنگلی کبوتروں اور فاختاؤں کے شوق میں سراج کی گھات میں جا پہنچا۔ سراج اٹھا اور ایک کھیس لڑکے پر ڈال کر اسے دبوچ لیا۔ اتنے میں مولوی بھی آ گیا۔ وہ لڑکے کو ادھر بھیج کر دوسری طرف سے ادھر آیا تھا۔ ان دونوں کو امید نہیں تھی کہ ان کا یہ کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا۔ میرے پوچھنے پر مولوی نے بتایا کہ انہوں نے لڑکے کو سنگھایا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک بوری لے گئے تھے جو بڑے سائز کی تھی۔ انہوں نے لڑکے کے منہ پر کپڑا باندھا اور اسے مولوی کے گھر میں پہنچا دیا۔ میں اغوا کی اس واردات کو اتنا آسان نہیں سمجھتا تھا۔ میں حیران تھا کہ انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ میں نے بعد میں وہ جگہ بھی دیکھی جہاں لڑکے کو پکڑا گیا تھا اور وہ راستہ دیکھا جدھر سے لڑکے کو بوری میں ڈال کر مولوی کے گھر پہنچایا گیا تھا۔ انہیں اونچے فصلوں وغیرہ کی سہولت تو حاصل تھی، لیکن ان دونوں کی استادی کا بھی کمال تھا کہ وہ لڑکے کو کسی طرح پتہ نہ چلے اور اس کے ٹھکانے تک اسے لے جائیں۔ بیان دیتے وقت مولوی رک گیا اور ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگا کہ اس نے یہ جرم اپنے آقا کے حکم پر کیا تھا، اس لیے میں اسے گرفتار نہ کروں۔ میں نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو بعد کی بات تھی، لیکن مولوی کو پوری تسلی دی کہ اسے اپنی حفاظت میں رکھوں گا اور گرفتار نہیں کروں گا۔ دماغ مقتول کا بھی استاد مجرموں جیسا تھا۔ اس کی ہدایت کے مطابق لڑکے کو مولوی کے گھر رکھا گیا اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ کچھ دیر بعد سورج غروب ہو گیا اور جب اندھیرا گہرا ہوا تو لڑکے کو انہوں نے اٹھایا اور باہر لے گئے۔ باہر ایک گھوڑی تیار تھی۔ انہوں نے لڑکے کو گھوڑی پر ڈالا اور چل پڑے۔ کم و بیش 2 گھنٹے گھوڑی کو اپنی اراضی کے رقبے میں ہی گھماتے پھراتے رہے، پھر مولوی کے گھر لے آئے اور ایک کمرے میں اس کی پٹی کھول دی۔ پٹی کھولنے سے پہلے مولوی نے اپنا صافہ یعنی کہ نقاب کی طرح اپنے سر اور چہرے پر لپیٹ لیا تاکہ لڑکا اسے شناخت نہ کر سکے۔ اس کے بعد لڑکے کو 5-6 دن وہیں رکھا گیا۔ اسے جو کھانا دیا جاتا تھا وہ خالد کا باورچی پکاتا تھا۔ یہ امیرانہ اور مرغن کھانا ہوتا تھا۔ لڑکے کے آگے کھانا مولوی رکھتا تھا۔ مولوی کا چہرہ صافے میں چھپا ہوا ہوتا تھا۔ لڑکا رہائی کے لیے روتا تھا اور مولوی کو کہتا تھا کہ اسے جلد رہا کر دیا جائے، اگر وہ اس طرح روئے گا یا شور شرابہ کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ خالد رات کو مولوی کے گھر جاتا تھا، لیکن وہ کمرے میں لڑکے کو دیکھنے کے لیے کبھی نہیں گیا تھا۔ یہ دیہاتی مکانوں جیسا کچا مکان تھا۔
मौलवी की बीवी थी और 2 बच्चे भी थे। खालिद के कहने के मुताबिक उसने बीवी को उसके माँ बाप के घर भेज दिया था। सिराज भी रात को उसी घर में सोता था। मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए मौलवी ने कहा कि उन्हें पकड़े जाने का कोई डर नहीं था, क्योंकि उनके साथ पर उनके आका का हाथ था। 8-10 दिन बाद रात का वाक़या मौलवी ने सुनाया। मैं और सिराज सहन में बैठे हुए थे कि खालिद मियाँ आ गए। हर रोज़ की तरह उन्होंने लड़के का हाल अहवाल पूछा और बैठ गए। मैंने उन्हें कहा कि माई बाप, ऐसा ना हो कि पुलिस किसी दिन अचानक आ छापा मारे। खालिद मियाँ ने बताया कि उन्होंने थानेदार को अपने हाथ में रखा हुआ है, पुलिस का कोई ख़तरा नहीं। खालिद मियाँ हमारे साथ गपशप करते रहे। वो ज़रा नशे में थे। वैसे ही उन्होंने कोई बात शुरू कर दी और हम सुनते रहे। थोड़ा ही वक्त गुजरा होगा कि बाहर वाला दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से खुला। हम सहन में चारपांजे पर बैठे हुए थे। पास ही लालटेन जल रही थी। 4 आदमी अंदर आए। एक के हाथ में 2 नाली बंदूक थी। बाकी तीनों में से 2 के हाथ में लंबे लंबे चाकू थे और एक के हाथ में सीधी तलवार थी जिसे करच कहते हैं, और वो कम अज़ कम 1 गज़ लंबी थी। बंदूक वाले ने बंदूक की नाली खालिद मियाँ के साथ लगा दी और कहा कि हिलना नहीं। तलवार वाला मेरे और सिराज के सर पर खड़ा हो गया। चाकुओं वाले ने कमरे के दरवाजे की जंजीर खोली। उनमें से एक के हाथ में टारे थी। मुझे मालूम था कि लड़का सोया हुआ है। वो अंदर गया और लड़के को जगा कर ले आया। लड़का बहुत घबराया हुआ था। उसने एक आदमी की तरफ देखा और भाईजान कहकर उसकी तरफ दौड़ा। ये वो आदमी था जिसके हाथ में तलवार थी। लड़का उसके गले लग गया। उस आदमी ने लड़के को अपने एक बाजू के घेरे में ले लिया। मैं इस जवान आदमी को जानता था। ये अपने बाप के साथ इस बेवा के घर लड़के के अगवा के तीसरे चौथे रोज़ आया था। हमने टोल लगाई थी। लड़के की माँ ने अपने एक मजेरे को पैगाम देकर शहर भेजा था कि लड़का लापता हो गया है। यह आदमी नौरोज़ का मंगेतर था। उसके साथ उसका बड़ा भाई और बाप आए थे। खालिद मियाँ के हुक्म से हम उनको देखते रहते थे। वो कई बार थाने भी गए थे। फिर दोनों भाइयों में से एक यहाँ से चला गया था। दूसरे दिन वो आदमियों के पास वापस आ गया। उसके 2 रोज़ बाद ये वाक़या हुआ। इन आदमियों ने खालिद को और हमें बड़ी सख्त धमकियाँ दी। एक ने तो ये भी कहा कि वो यहाँ से सीधे पुलिस के सबसे बड़े अफसर के पास जा रहे हैं।